آپ نے ووٹ دیا اس نے آپ سے دو نمبری کی، یہ آپ کو کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے بتایا گیا کہ فیصل آباد سے دوست آئے ہیں، میں ان کو مشکور ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس حلقے سے نہیں ہیں، مجھے ملتے ہیں، راستے میں ملتے ہیں، فون کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اس کے کرم سے ملتی ہے، ذلت ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو شدید خطرات ہیں، مگر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اپنی ساری سیاسی زندگی میں کہ ہم سیاست دانوں کا کام ہے کہ عوام کو خوشیاں دیں، امید بنائیں، ان کی جو امیدیں ہیں ان کو پورا کریں، کوشش کریں۔ اب میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ کتنے خطرات ہیں، مگر ایک طرف ملک کو خطرات ہیں، دوسری طرف ہم دست و گریبان ہیں آپس میں۔ میں نے میڈیا پہ، ٹی وی پہ بہت سنا ہے کہ ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے، یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب ہمارے ٹوٹل فورن ریزروز ہیں یا ڈالر کے جو ہمارا خزانہ ہے وہ 6.5-7 ارب ڈالر پہ آ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، شدید خطرے کی گھنٹی ہے۔ مطلب جو کمزور ترین ملک ہیں، میں آج ٹی وی میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جتنا یوکرین میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، ہمیں جو بڑی بڑی معاشی سکولز ہیں انہوں نے ہمیں یوکرین کے اس میں ڈال دیا، گروپ میں ڈالا ہوا ہے۔ اتنے شدید خطرات ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یقیناً اقتصادیات ہے، مگر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج تلاوت بھی ہوئی اور تفسیر بھی ہوئی، مگر ہم یہ صرف تلاوت کے لیے ہوتی ہے اور سننے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ آج ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، عمل کس حد تک کرتے ہیں یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ بہت شدید قسم کے خطرہ ہے ہمارے معاشرے کو۔ سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو گئی ہے، حلال اور حرام کی تمیز اور تفریق ختم ہو گئی ہے۔ اس کو کس نے زندہ کرنا ہے؟ آپ نے زندہ کرنا ہے، میں نے زندہ کرنا ہے، مل جل کے ہم نے زندہ کرنا ہے۔ مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، کچھ عرصہ ہو گیا، اب تو 2 سال ہو گئے شاید یا 1.5 سال، کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا لاہور میں منٹو پارک میں کہ ایک عورت کی بہت زیادہ بے حرمتی کی گئی، وہ فوٹو کھنچوا رہی تھی، اور تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یقیناً ایک انتہائی غلط اور اندوناک واقعہ تھا، مگر اس سے زیادہ اندوناک واقعہ تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں 8-10 ہزار لوگ اس پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے یا پھر رہے تھے یا سیر کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی کھڑا ہو کے نہیں کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو جو صلاحیت ہے ہمارے ایمان کی، ہمیں حکم ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھو، ناانصافی دیکھو، زور بازو سے اسے روکو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اونچی زبان سے اسے برا بھلا کہو، اگر یہی بھی نہیں کر سکتے تو دل ہی دل میں، مگر یہ ساتھ یہ بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کمزور تر ایمان کی نشانی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کسی کے دل میں کیا ہے، مگر کیا کوئی واقعہ ہو رہا تھا تو ہم روکتے ہیں اس کو؟ کتنے روکتے ہیں؟ کتنے اسے برا بھلا کہتے ہیں؟ سیاست دیکھیں، آج نون لیگ میں وہی کچھ صحیح ہے جو نواز شریف کہتا ہے، آج پیپلز پارٹی میں وہی کچھ صحیح ہے جو آصف زرداری کہتا ہے، آج پی ٹی آئی میں وہی کچھ صحیح ہے جو عمران خان کہتا ہے۔ نہیں، سیاست یہ نہیں ہے، سیاست اختلاف رائے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اختلاف رائے کرتا ہے وہ سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔
تو میرے بھائیوں یہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہے. آج ہم اتنے بڑی کھائی میں گرنے کے قریب ہیں، مگر اس وقت توجہ کدھر ہے کہ پنجاب میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، کون وزیر اعلیٰ بن رہا ہے اور کون جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں صحیح راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر یہ صرف دعا سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اس ملک پاکستان کو، خدا داد پاکستان کو، آپ کی زور بازو کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی زور آواز کی بھی ضرورت ہے. حق کو حق کو، غلط کو غلط کو. اگر میرے مقابلے میں میرے مخالفین نے 10واں حصہ بھی اس علاقے کی خدمت کی ہو، اس کو ووٹ دو. میں کہتا ہوں اس کو ووٹ دو. اگر 10واں حصہ بھی میرے مقابلے میں انہوں نے 5 سال میں نہیں کیا تو پھر جس کو آپ حق سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دیں. انشاءاللہ یہ ملک قائم اور دائم رہے گا، زندہ اور تابندہ رہے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہم تمام گناہوں کے باوجود ہم ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کو مجھے ووٹ دے کے شرمندگی نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ کو میرا ساتھ نبھا کے شرمندگی نہیں ہوگی. مجھے خود یاد ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ 5 سال چودھری صاحب آپ خاموش ہو کے بیٹھے، لوگ بھول جائیں گے. مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ ہوتا ہے. آپ کس لیے آئے؟ آپ کو مجھ سے توقع ہے، امید ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے توقع ہے، میں اللہ توقع ہوں. اپنے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے قدم. اپنے قد پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. میرے بھائیوں، میرے میں ایک خامی سمجھیں، کوتاہی سمجھیں. میں جس کے ساتھ چلتا ہوں پھر اس کی تنقید بھی کرتا ہوں، اس کو اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی بتاتا ہوں. ساری عمر نون میں میرا یہی ایک عمل رہا. جب وہ اگلے کل بن گئے تو ان کو میری تنقید پسند نہ آئی. میرے میں اب بھی یہ خامی ہے. میں جو غلط ہے اس کو غلط کہوں گا، جو صحیح ہے صحیح کہوں گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. تو آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آج تو ایک میٹنگ کا حوالے سے ایک اچھا بڑا جلسہ عام ہو گیا. میں آپ سب کا ایک ایک شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے. آپ نے ثابت کیا ہے کہ اگر سچ بات کرو تو اس کا ساتھ دینے والے آج بھی مسلمان موجود ہیں الحمدللہ. اور اس میں جو زیادہ غریب ہیں وہ سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں. جو میلے کپڑے والے ہیں وہ سب سے زیادہ ساتھ دیتے ہیں. ان کا ایمان تر و تازہ ہے. کھڑپینچ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، میلے کپڑے والے نہیں ہوتے. تو میں نے آپ کے لیے سیاست کی ہے، آئندہ بھی آپ کے لیے سیاست کروں گا. سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، سچ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. آپ کی خدمت اسی طرح کرتا رہوں گا. یہ صرف اس صوبائی حلقے کی ایک کتاب ہے جو میں نے کی ہے، مگر اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس صوبائی حلقے کی. یونین کونسل مورگا، یونین کونسل کوٹھا کلاں، یونین کونسل دھاما سیداں، یونین کونسل گرجا، یہ مجھے پوری کتاب دی گئی. جب ممبر آتے ہیں حلقے میں الیکشن کے وقت وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ میں نے کام کیا کیا. میرے پاس بدقسمتی سے یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کروں کہ میں نے یہ کروڑوں کے نہیں اربوں کے کام ہے، اربوں روپے کے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. آئندہ بھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کی خدمت ہوگی. آپ دائیں بائیں نہ دیکھو، کھڑپینچوں کی طرف نہ دیکھو، اپنے ایمان کی طرف دیکھو. انشاءاللہ کبھی آپ کے ایمان کو ٹھیس نہیں لگنے دوں گا، نہ اپنے ایمان کو ٹھیس لگاؤں گا انشاءاللہ. سب کچھ ہے اور زبان اس کے بعد ہے.
میں جب ووٹ لیتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتر سکوں. اب ہر چیز تو میں نہیں کہتا کہ میں نے حل کر دی، مگر میں نے اربوں کے کام اس حلقے میں کرائے ہیں. 5 سال یہ میرے مخالفین کا بھی گزرا ہے، ان سے بھی پوچھنا یہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے. مگر یہ قسمت اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس پہ کرم ہو، جس کی نیت صاف ہو. تو مرغا کے لوگوں میں دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری درخواست پہ اپنے کیمرے بند کیے. اس لیے بند کیے کیونکہ یہاں سیاسی باتیں مقامی ہوتی ہیں.